السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی روشنی سے چاند بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہ کر پائیں گے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا جیسے حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کی بات کیا جائے تو، ان کی صبر کی بات کی جائے تو ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، بولتے ہیں، ابو جان میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بیٹی رات کو سونے کے وقت 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھ کے سو جایا کرو۔ ہر ایک باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب ایک بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا کوئی امتحان نہیں۔ وہ اف تک نہ کیے، اپنی تکلیف کو دل میں چھپائے رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو ہم بیان نہ کر پائیں گے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل کی نماز ادا کرتے ہیں تو چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے ہیں، تاکہ صحابہ کرام کو جوش اتباع میں کوئی مشقت نہ ہو۔ یہی تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کاموں کو خود سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خادم کے کام میں بھی اپنے ہاتھ کو بٹایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے میں کچھ فرق نہ کرتے تھے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ یہی تو ہے خاصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے شک میں نے آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے، انسان کو اگر کوئی ایک انسان کو جو حیثیت ملتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری حیثیتیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت سے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام کی حیثیت سے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدرس قرآن بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطیب کی حیثیت سے بھی تھے۔ شاہ ولی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اگر جائے تو ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو فدائی بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال خدمت کیے، مگر اس 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دی، اپنے زبان سے بری الفاظ نہ نکالے۔ یہی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر بھی زیادہ رحم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابیوں کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک صحابی کہتے ہیں، الیوم یوم المزحمہ۔ یہی سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے ہوئے کہتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج ایک رحمت کا دن ہے، آج کوئی بھی فساد نہ ہوگا۔ یہی کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر دو۔ یہی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو دشمنوں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ
غالب ثنائے خواجہ بابزدان گزاشتم ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم است۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو بیان نہ کر پائیں گے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی رہتا تھا وہ اگر کوئی پوچھنے آئے تو اسے دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کسی چیز کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے، مگر تم جاؤ اس فلاں آدمی سے قرضہ لے لو، میں آپ تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعریف بیان کرنے بیٹھے تو توہین کر بیٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ابو سعید خضری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیا تھی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک میں نے آپ کو اس عالم کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔